حضور حضور میرا نام بشارت احمد ہے. میرا ایک سوال ہے کہ حضرت بابا گرو نانک صاحب جو تھے ان کو جو چولے پہ جو عربی آیات ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی یا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی؟ نہیں انہوں نے لکھی تھی، نہ خدا کی طرف سے اس طرح ملی تھی. جی ایک مسلمان خاتون تھی جی جو بابا نانک سے متاثر تھیں، ٹھیک. انہوں نے یہ چولا بنا کر اس پر آیات لکھ کر وہ بابا نانک کو پیش کیا تھا، اور گرو بابا نانک نے اسے نہ صرف یہ کہ خوشی سے قبول کیا جی بلکہ باقی ساری عمر وہ چولا پہنے ہوئے گزر کی ہے. سمجھ گئے؟ جزاک اللہ شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین و سامعین کرام، آپ نے سنا مرزا طاہر احمد جو کہ احمدیہ کلٹ کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پوتے بھی ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ بابا گرو نانک کا جو چولا تھا اس پہ جو قرآنی آیات لکھی تھی وہ مرزا قادیانی صاحب بابا گرو نانک صاحب نے خود لکھی تھی یا پھر کسی اور نے لکھی تھی یا خدا کی طرف سے تھی. اب اس پہ جو جواب طاہر احمد صاحب دے رہے ہیں، مرزا طاہر احمد جو کہ احمدیہ کلٹ کے خلیفہ بھی ہیں، یعنی ان کو خود خدا نے چنا ہے بقول جماعت احمدیہ کے، کیونکہ جماعت احمدیہ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کا جو بھی خلیفہ اگلا چنا جاتا ہے وہ خود خدا کے حکم سے چنا جاتا ہے، بلکہ خدا ہی منتخب کر کے اشارہ دیتے ہیں. تو وہ جو خلیفہ صاحب ہیں وہ امام مہدی صاحب کے برخلاف ایک عقیدہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو چولا ہے یہ ایک خاتون جو کہ متاثر تھی انہوں نے گفٹ کیا بابا گرو نانک صاحب کو، اور بابا گرو نانک صاحب نے اس کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا اس تحفے کو بلکہ بڑی ہی خوشی سے اپنی زندگی کے آخر تک اس کو پہنتے رہے. اچھا جی، اب اس چولے کے حوالے سے آج کے سٹریم میں دیکھنا یہ ہے کہ مرزا طاہر احمد نے جو کہا وہ کس حد تک صحیح ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو اپنی کتب میں لکھتے آئے وہ کس حد تک صحیح ہے، اور دونوں باتوں میں سے صحیح بات دراصل کس کی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اسی چولے کے حوالے سے ایک جو بڑا ہی ہسٹوریکل وزٹ کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنے کوئی 10 کے قریب ساتھیوں کو لے کر اس ہسٹوریکل ایونٹ پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے وہاں پر پیسوں کی بے تحاشا برسات بھی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو حوالہ میں آپ کے سامنے لگانے چاہ رہی ہوں، آج کے تقریباً تمام حوالہ جات سوائے ایک حوالے کے جہاں روپوں کی برسات ہم بہت غور سے دیکھیں گے، یہ سب کے سب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب ہے ست بچن، رسالہ ہے ست بچن، اور اس کے حوالے سے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 10 میں ان کا رسالہ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے ہم چند ایک چیزیں یہاں پر دیکھیں گے. اچھا جی، اور ایک ریفرنس پیش کروں گی سیرت المہدی کا، یہ ہے جی سیرت المہدی جلد نمبر 1، سیرت المہدی کا حصہ نمبر سوم، صفحہ نمبر 682، جلد نمبر 1، روایت 756. یہاں پر پھر وہ پورا کا پورا واقعہ جو ڈیرا بابا نانک جانے کا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب ڈیرا بابا نانک چولا دیکھنے کے لیے گئے تو یہ عاجز بھی ہمراہ تھا. میں اور شاید حافظ حامد علی مرحوم صاحب حضرت صاحب کے یکے میں بیٹھے تھے اور باقی اصحاب دوسرے یکوں میں تھے. ہم علل صبح قادیان سے روانہ ہوئے اور بٹالہ پہنچتے ہی دوسرے یکے کیے اور سیدھے ڈیرا نانک روانہ ہو کر دوپہر کے وقت پہنچے. روایت لکھنے والے نے لکھا دوپہر کے وقت پہنچے، مرزا قادیانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں صبح 10 بجے پہنچے. بہرحال ہو سکتا ہے ان کی صبح 10 بجے اور 11 بجے ہی دوپہر ہو جاتی ہو. اچھا جی، عصر کے بعد چولا دیکھنے گئے، جبکہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ہم 11 بجے چولا دیکھنے گئے. 10-15 آدمی آپ کے ہمراہ تھے جن میں شیخ رحمت اللہ صاحب بھی تھے. جس کمرے میں چولا رکھا ہوا تھا اس میں بمشکل ہم سب سما سکے. درمیان میں بڑی ساری گٹری تھی جو تقریباً گز بھر اونچی ہوگی، اور چولا صاحب اس کے اندر تھا، اور اس کے اوپر درجنوں قیمتی کپڑوں کے رومال چڑھے ہوئے تھے جو سکھ امراء اور راجوں نے چڑھائے تھے. اچھا جی، زیارت کرانے والا بڈھا مہنت وہاں اس وقت موجود نہ تھا، اس لیے دکھلانے کا کام ایک نوجوان کے سپرد تھا جو اس کا لڑکا یا رشتہ دار تھا. جب بہت سے رومال کھل چکے تو چند سکھ جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ احترام کے خیال سے سرنگوں ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. آخر جب چولا صاحب پہ نظر پڑی تو سب بالکل سجدے میں جا پڑے. ہمیں چولا صاحب کی پہلی تہہ پر صرف چند آیات اور حروف لکھے نظر آئے. پھر مجاور سے کہا گیا کہ چولا صاحب کی دوسری طرف بھی دکھاوے. اس نے پسو پیش کیا، یعنی اس نے چوں چرا کی کہ اتنے میں 5-7 روپے شیخ رحمت اللہ صاحب نے اسی وقت اس کے ہاتھ میں دے دیے. اس پر اس کی آنکھیں کھل گئیں. جیسے جیسے اس مجاور کی آنکھیں کھل گئیں ساتھ ساتھ چولے کی تہیں بھی کھلتی چلی گئیں. اچھا جی، آگے لکھتے ہیں جس پر اس نے چولا دوسری طرف جو طے شدہ تھی دکھائی. پھر اسے کہا گیا کہ ذرا اس کی تہ کو کھولو. اس نے شاید
سوء ادبی خیال کیا اور تعامل کیا، اتنے میں شیخ صاحب نے یا کسی اور دوست نے کچھ اور روپے اس کی مٹھی میں رکھ دیے. پھر اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آخرکار تہ کھول دی. اب وہ ہمارے جو دوست تھے وہ کاغذ پینسل لیے چاروں طرف کھڑے تھے، فوراً جو آیات یا حروف نظر آتے لکھ لیتے یا دوسرے کو لکھا دیتے. اس کے بعد مزید کھولنے کا مطالبہ کیا گیا تو وہ مہنت نہایت ہاتھ جوڑنے لگا اور ڈر گیا، مگر جو ہی اس کی مٹھی گرم ہوئی، ہم نہیں لکھ رہے. یہ ہے جی سیرت المہدی کا حوالہ. لکھنے والے کون ہیں؟ مرزا قادیانی جی کے اپنے بیٹے. بیان کون کر رہے ہیں؟ مرزا قادیانی جی کے اپنے ساتھی، ان کے صحابی. اور وہ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ اس بندے کی مٹھی گرم کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے مٹھی گرم ہوئی ساتھ ساتھ اس کا دل بھی نرم ہو گیا اور اس نے ایک تہ اور کھول دی. غرض ہے کہ اسی طرح منت خوشامد ہوتی رہی اور ہر تہ کھولنے پر روپیوں کی برسات بھی ہوتی رہی. دیکھیں جی لکھا ہوا ہے ہر تہ کھولنے پر روپے بھی برستے رہے. اور کئی احباب نے اپنے جوش کی وجہ سے اس نکرہ بازی میں کافی حصہ لیا تاکہ کسی طرح سارا چولا نظر آ جائے. اب یہ سب کیا چل رہا ہے جی؟ مرزا قادیانی جی 1895 میں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور بھی ہیں، جبکہ وہ ملہم بھی ہیں، جبکہ وہ امام مہدی بھی ہیں، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے مسیح بھی ہیں جس کو اللہ نے نبی اللہ کہہ کے پکارا، اور بقول مرزا قادیانی کے وہ حضرت عیسیٰ کے پیر پر، ان کے قدم پر آ چکے ہیں. تو ان کے صحابی، ان کے ساتھی، ان کے حواری مٹھیاں گرم کر رہے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. نہ وہ اپنے کسی ساتھی کو کسی قسم کی وعید سنا رہے ہیں. جو خود کو فنا فی رسول کہنے والے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو روک ہی نہیں رہے، بلکہ الٹا ان کی موجودگی میں جب یہ عمل ہو رہا ہے اور اس عمل پر وہ